اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اولاد اگر آپ کو نصیب ہو، اللہ کے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھے اور اس کی اچھی تربیت اور اس کو ایک اچھا نیک انسان بنائے۔ اپنی اولاد کو بچپن سے نیک راہوں پہ لگائے، نیک راہ، اچھی بولی سکھائے، جب بولنے لگے تو اس کو اللہ سکھائے، سبحان اللہ بولنے کی مشق کرائے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانے کی ماں کوشش کرے۔ آج کی دنیا میں سب سے پہلا انعام ماں اپنے بچے کے لاڈ دلار میں یہ کرتی ہے کہ اس بچے کو موبائل دے۔ وہ ماں انعام نہیں دیتی، وہ ماں ظلم ڈھاتی ہے بچے پر۔ بچے کے خیالات اور اس کے ذہن کے بگاڑنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے بچے کے ہاتھ میں موبائل دینا اور موبائل کے رنگ ٹون سے بچے کے خوش کرنا اور اس کے رونے کو چپ کرنا۔ اور پھر بولو ہوگا، سن لیجیے، خدا را سن لیجیے، ادب سے کہہ رہا ہوں، سمجھدار بیوی وہ ماں وہ ہے کہ جو اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ پکڑائے، اور ناسمجھ اور ظالم ماں وہ ہے، ظلم ڈھانے والی ماں وہ ہے جو اپنی اولاد کو موبائل پکڑائے، موبائل کے لیے کال کرنا سکھائے اور ان کو کھیلنے کا ڈھنگ بتائے اور ان کے ہاتھ میں موبائل دے کر کام کرنے کے لیے اندر میں اور کھلیان میں چلی جائے۔ آپ نے اپنی اولاد کے مستقبل کو خراب کرنے کے لیے بیج بو دیا۔ جب موبائل کی لت لگے گا اس بچے کو تو یہی بچہ بڑا ہو کر کے ایسا کام کرے گا جس سے آپ کی ناکتی ہوگی، اور یہ سبق اور ان کو طریقہ اسی موبائل سے ملے گا۔ اس لیے میری بات آپ کو اگر بری لگے تو معاف کرنا، آپ دھیان سے سن رہے ہیں تو اس کو آپ اس بات کا آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اولاد کی تربیت بڑی چیز ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا اپنے الفاظ میں کہ شوہر کو بنانا بگاڑنا بیوی کے ہاتھ میں، شوہر کو جنتی بنانا اور شوہر کو جہنمی بنانا اس شوہر کی بیوی کے ہاتھ میں ہے۔ بیوی اگر قناعت کا سبق شوہر کو پڑھا دے تو شوہر نیک بن جائے گا، بیوی اگر شکر کا سبق شوہر کو پڑھا دے تو شوہر شکر گزار بن جائے گا، بیوی امانت کا سبق پڑھا دے تو شوہر امانت دار ہوگا، جنت کا مستحق ہوگا۔ وہ کیسے اپنے خرچ کو کم کر کے، اپنے خرچ کو جمع کر کے کفایت ساری اور قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی، آپ کے گھر میں ترقی بھی ہوگی اور آپ کے شوہر کا دامن حرام کمائی سے بچے گا۔ کبھی کوئی چیز لائے تو آپ پوچھو یہ کہاں سے لائے، یہ کس نے دیا، یہ کیوں لائے؟ ایسا نہیں کہ اس ہفتے میں مچھلی لائے تو اسی ہفتے میں تمہیں گوشت چاہیے۔ آپ اس کو ڈانٹو مارو اور کہو ابھی تو 3 دن پہلے مچھلی کھائے تھے پھر گوشت کیوں نہیں آئے؟ آپ اس کا سپورٹ مت کرو۔ آپ کی ہنڈیا میں ہر ہفتہ گوشت مچھلی ہو، آپ کا گھر ترقی نہیں کر سکتا، آپ کا گھر ترقی نہیں کر سکتا، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یا تو آپ پیچھے ہوں گے، ترقی سے محروم ہوں گے، اور یا آپ کا شوہر ناپاک اور گندی کمائی پر ہاتھ رکھے گا۔ بیمانی کی کمائی میں 2.5 کلو گوشت خریدا جاتا ہے اور ایمانداری کی کمائی میں 1 کلو خریدا جاتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ مت کریں۔ بیمانی کی کمائی میں ہر لقمہ میں گوشت، ہر پلیٹ
اور ہر دن اچھے اور لذیذ کھانے، لیکن ایمانداری کی کمائی کے اندر تو بات کچھ ہو رہی ہے۔ مہینے 15 دن میں ایک مرتبہ مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایمانداری کی کمائی کا حلال لقمہ اور ایمانداری کمائی کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس پیٹ سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ نیک اور متقی اور پاک بنتا ہے، عالم اور حافظ اور قطب اور غوث اور ولی بنتا ہے۔ اور بےمانی کے لقمے کا، بےمانی کے خوراک کا اور گندے خوراک کا جو اثر اولاد پر پڑتا ہے، وہ اولاد گندا کام کرنے والا ہوتا ہے، نکما ہوتا ہے، ماں باپ کے عزت کو داغ لگانے والا بنتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ۔ ان کا مزار ہے سرہند کے اندر، پنجاب میں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی عمل سے تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا اور وقت قریب تھا بچہ کے تولد کا۔ رات کو اس خاتون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں، آپ خوشخبری سناتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کی بیوی کو کہ سنو اے خاتون، آنے والے دنوں میں تمہارے گودی لڑکا ہو کر بھرے گا، تمہاری گود میں بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا۔ وہ بیدار ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا تو شوہر خوش ہو گیا۔ پھر اگلی رات آپ نے یہی بشارت حضور کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات آپ سے بتایا کہ تمہاری گود میں ایک بچہ آنے والا ہوگا جو زندگی بھر کبیرہ گناہ سے بچ کے رہے گا۔ حضرت مجدد الفسانی کو ان کی بیوی نے بتایا، الفسانی نے اس زمانے کے ولی کامل شاہ کمال کتھیری رحمۃ اللہ علیہ سے چرچا کیا تو شاہ کمال کتھیری نے خوش ہو کر کہا تمہارے اس بچے کا نام میں رکھوں گا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ان کا نام محمد معصوم رکھا گیا، معصوم، خواجہ معصوم سرہندی، جن کے ہاتھ میں 7,000 لوگ ایمان قبول کیے۔ کیسی عورت تھی، کیسی نیک اور پاکہ تھی کہ ان کے بچہ پیٹ میں اس زمانے کے اندر رات میں خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میری ماں بہنوں، نیک اور پاکہ بننے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو صحیح زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنی شان اور اپنی آن بان میں رہنا نہیں چاہیے، گھمنڈ اور تکبر میں نہیں رہنا چاہیے، دنیا کی رنگینی میں نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا چند روزہ یہ چھوٹے گا، ہر ایک سے چھوٹا ہے۔ ہماری آخرت کی لمبی زندگی آنے والی ہے، وہاں کے لیے ہم اس دنیا میں محنت کریں اور اسلامی طور پر صحیح زندگی گزاریں۔ اپنی اولاد کو تلقین کرو، نیک بنے، ان کو بناؤ اچھا انسان، ان کو اللہ والی بولی، نیک بولی سکھاؤ، کلمے کی تلقین کرو اور پڑھنے کے لیے لائق ہو دینی تعلیم سے اس کو عادت کرو، دینی تعلیم دلاؤ۔ بچے کے اوپر رحم کرنا تعلیم کے معاملے میں اچھی بات نہیں، تعلیم کے معاملے میں سختی کرو۔ بچے کے لاڈ دلار ہے پرورش میں، نہ کہ تعلیم میں۔ تعلیم میں لاڈ دلار بچے کے لیے خطرناک ہے، اولاد کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے ٹائٹ ہو کر، سخت ہو کر اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرو۔ اے اہل وطن جانے وطن بن کے دکھا دو، اب خاک کے ذروں کو انسان بنا دو۔ بچے جب چلنے لگے مکتب میں بٹھا دو، بچے کریں علم سے نفرت کو سزا دو۔ اگر مکتب نہ جائے، مدرسہ نہ جائے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے سختی سے ٹائٹ ہو کر اس کو بھیج دو، کبھی کبھی نرمی بھی کرو۔
ان کو جو ہے توجہ دلاؤ، ان کو لالچ دو، تم اگر پابندی سے جاؤ گے تو تم کو ٹافی دیں گے، تم کو چاکلیٹ دیں گے، تم کو یہ دیں گے، اس طرح۔ لیکن لاڈ دلار کے اندر ان کے تعلیم و تربیت سے بیگانہ ہونا ان کے لیے خطرناک، بچے کے لیے خطرناک۔ پہلی بات کا میں پیش کیا، عورت بیوی اپنے شوہر کے تابع دار ہو، فرما بردار ہو، ان کو خوش رکھے، ان کے مزاج کو پہچانے، ان کی طبیعت کا خیال رکھے، ان کے ہر دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھے۔ دوسری بات کیا بتایا، اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اور خود خاتون نیک خاتون بن کے زندگی گزارے۔ نیک خاتون، ارادے نیک ہوں، حوصلے بلند ہوں، ہمت اونچی ہو، کسی کے ترقی پر جلن نہ ہو، کسی کی عیب کی پرچار نہ ہو، کسی کی نکتہ چینی نہ کرے، عیب جوئی نہ کرے، پڑوسن کی خرابی کو اچھالے نہیں، پرچار نہ کرے۔ اس موڑ پہ نہ جانے کتنی عورتیں ایسی ہیں جس کے پاؤں پھسل گئے، پڑوسن کی کسی خرابی اور کسی عیب کو، کسی کھوٹ کو اپنی زبان میں نہ لاؤ۔ بتانا وہ وقت اگر تمہارے ساتھ آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے اس بات کو خیال میں رکھے، دل میں رکھے آپ کہ اپنے پڑوسن کی، اپنے رشتے دار کی کسی خرابی، کسی کھوٹ کو کبھی نہیں بیان کریں گے، کبھی نہیں چرچا کریں گے، اور اپنے آپ کو نیک سمجھ کر اپنے آپ کو اچھا بن کے زندگی گزاریں گے۔ طہارت کی زندگی ہو، پاکی صفائی کی ہو، آپ صاف رہیں گے، آپ کے گھر میں رحمتیں اترے گی، اپنی اولاد کو پاک صاف رکھیں گے، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کو اچھی طرح تلقین کریں۔ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اس کی قدر کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے الفاظ میں، جس کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر سے جنت میں کھیتیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے پریشان ہے آج امت مسلم، اس لیے پریشان ہے آج امت مسلم، سنتی طریقے پر جو شادیاں نہیں ہوتی، سنتی طریقے پر جو شادیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر گھری مل کا بھی، تیرے گھر گھری مل کا بھی روٹیاں پکاتی ہیں، ماں کے جیسے ہاتھوں کی روٹیاں، ماں کے جیسے ہاتھوں کی روٹیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ یہ سمجھو کہ آپ کے گھر میں اگر بیٹی ہو، اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکت سے اللہ آپ کو روزی دے رہا ہے، اس کو اچھی تربیت دے کر، اچھی تعلیم، دینی تعلیم دے کر، بنا کر، سجا کر، سنوار کر دنیا سے آپ جائیں گے، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، پرورش کی اور اس کو اچھی تعلیم دی اور پھر ان کو شادی، جوان ہونے پر شادی دلا دیا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا